بڑھتی ہوئی مہنگائی اور افراط زر نے جہاں عوامی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، وہیں عوام کو ایسے سوالات اٹھانے پہ بھی مجبور کیا ہے جن کے بارے میں انہوں نے اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آج سوشل میڈیا سے لے کر روایتی میڈیا تک عوامی سطح پہ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ عوام کی جانب سے ادا کیے گئے ٹیکس کا مصرف کیا ہے، کیوں ٹیکس کا ایک بڑا حصہ ایسے طبقات سے حاصل کیا جا رہا ہے جو پہلے ہی مشکل معاشی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ وفاقی یا صوبائی بجٹ میں خالصتاً عوامی فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات کے لیے کتنی رقم مختص کی گئی ہے اور بڑی تعداد میں ادا کیے جانے والے ٹیکس کے مثبت اثرات بجٹ کے ذریعے عوام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج عوام نہ صرف بجٹ شفافیت اور حکومتی اخراجات سے متعلق آگاہی تلاش کر رہے ہیں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ خود کیسے بجٹ سازی کے عمل کا حصہ بن کر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف وقت کی ضرورت نہیں بلکہ درمیانی اور کم آمدنی والے خاندانوں کی بقا کا سوال بھی ہے۔ اسی سلسلے میں عوامی شمولیت پہ مبنی پروگرامز کی سیریز صدائے عوام میں آج ہم اپنے معزز مہمانوں کے ہمراہ بجٹ شفافیت اور بجٹ سازی میں عوامی شرکت کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ میرا نام ہے حمیرہ رانا۔ اس سلسلے میں جن مہمانوں کو آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان میں شامل ہیں مختار احمد علی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر CPDI۔ مختار احمد علی نے UK انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز سے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں MPhil کی ڈگری حاصل کی۔ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 2 دہائی پر محیط شاندار کریئر میں آپ نے جمہوری ترقی، قانون سازی کی نگرانی، معلومات کا حق، بجٹ سے باخبر رہنے، گڈ گورننس، پالیسی اصلاحات اور صارفین کے تحفظ جیسے شعبوں میں کام کیا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عامر اعجاز صاحب۔ آپ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیت ہیں جو گزشتہ 20 سال سے زائد عرصے سے بجٹ جیسے اہم شعبے کے تجزیے، معلومات کے حق، مالیاتی شفافیت اور انتخابات کے موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ آپ عام انتخابات 2008 سے انتخابی مشاہدے، ووٹر کی تعلیم اور انتخابی نگرانی میں بھی شامل ہیں۔ ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، ایک علمی شخصیت جن کا اہم مشن انڈسٹری اور اکیڈمیا کی درمیان خلیج کو کم کرنا ہے۔ آپ اسکول آف مینجمنٹ فرانس سے فائنانس میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں۔ آپ ٹارگیٹڈ تحقیق کے ذریعے اہم معاشی مسائل کو حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے کریئر کے دوران بجٹ، اس سے پیدا ہونے والے وسائل، ریئل اسٹیٹ کی قیمت کا تعین، ٹرانسجنڈر افراد کو درپیش معاشی مشکلات اور سماجی تبدیلیوں پر بے شمار کام کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کی آمد کا اور آپ کے وقت کا۔ اور چونکہ بات ہونے جا رہی ہے بجٹ سازی کے حوالے سے، اس میں عوامی شمولیت کی بات بھی کریں گے، تو مختار صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا۔ سوال ہے تو سادہ سا لیکن بڑا امپورٹنٹ، بجٹ ہے کیا؟ بنیادی مقصد کیا ہے اس کا؟ کیوں بنایا جاتا ہے؟ جی دیکھیے، ہر ملک میں سال میں ایک دفعہ بجٹ پہ کام کیا جاتا ہے اور اس میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں ہماری ٹوٹل آمد کتنی ہوگی، کن کن ذرائع سے ہوگی، اور وہ پیسے کیسے اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر یہ کہ ان کو کیسے خرچ کیا جائے گا، کن کن مدوں پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو بجٹ تیاری کا عمل تو بڑا پہلے شروع ہو جاتا ہے، 7-8 مہینے اس پہ لگتے ہیں۔ 1 سال کا بجٹ پاس ہوتا ہے تو اس کے 3-4 مہینے بعد اگلے سال کے بجٹ پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بجٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ہمارے ہاں یا صوبائی اسمبلیوں میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بجٹ کو پاس کیا جاتا ہے۔ تو بجٹ جو ہے شاید سال میں سب سے اہم قانون سازی ہے جو کسی بھی ملک میں ہوتی ہے، چونکہ اسی میں پورے سال کی ترجیحات کا تعلق ہوتا ہے، ترجیحات کا تعین کیا جاتا ہے۔ چونکہ اب دیکھیے، حکومت نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو جب بجٹ بنایا جا رہا ہے تو اس سٹیج پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کام کے لیے کتنے پیسے رکھنے ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کی دیگر ترجیحات بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ نے لیٹ سے آپ نے صحت کو توجہ دینی ہے یا تعلیم کو توجہ دینی ہے، دوائیوں کے لیے کتنا پیسہ رکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو حکومت تیار کرتی ہے۔ اچھا عامر صاحب، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال دیکھیں، اقتصادیات کی بات کریں، آپ کی دفاعی ہے، علاقائی صورتحال ہے، ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے 2024 کا یہ جو بجٹ پہلے پیش ہوا، منظور ہوا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا عوام دوست ہے
اور کیا پالیسیز جو اس بجٹ میں تشکیل دی گئی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیے جہاں تک عوام دوست کا آپ نے بات کی تو عوام دوست بجٹ جو ہے اب شاید ممکن ہی نہیں رہا، کیونکہ ہمارے اوپر لائبلٹیز کچھ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہیں کہ ہم جب تک اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے تب تک جو ہے وہ ٹیکس اکٹھے نہیں ہو پائیں گے، اور تب تک جو ہے وہ ہم اپنا بجٹ جو ہے اس کو کچھ بہتری نہیں لا پائیں گے۔ اگر یہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا تو اسی طرح سے ہوگا کہ ہم IMF یا دوسرے لوگوں سے قرضے لیتے رہیں گے، اس قرضوں لے کے چلاتے رہیں گے ملک۔ تو جہاں تک دیکھیے ہم ہر دفعہ ٹیکس بڑھانے کی بات کرتے ہیں، ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات نہیں کر رہے، مزید لوگوں کو ٹیکس میں نہیں لا رہے، اور میرا خیال ہے کہ کہیں پہ وہ پولیٹیکل ول کے بھی جو ہے وہاں پہ کمی ہے۔ بہت سارے حلقے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، اور بہت سارے حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ واقعی ان کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر رکھا جائے کسی طریقے سے۔ تو جب تک وہ نہیں آئے گا، فار ایگزامپل آپ ایک ایگزامپل لے لیں، میں لاہور کے لبرٹی مارکیٹ کی ایگزامپل لے لیں جس کے اوپر میں نے کوئی پریکٹیکل دیکھا بھی ہوا ہے، اور ذرا نکال کے دیکھ لیں کہ ان کا جو ہے وہ جو سال کا ٹیکس ہے وہ کتنا دیتے ہیں، وہ دیکھ لیں تو آپ کو سارا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک ہمارے ہاں بڑی اچھی پریکٹس ہوئی تھی 2013، 14، 15 میں، کہ جو ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شائع کر دیتی تھی، اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ 2 یا 3 سال یہ پریکٹس رہی ہے، بلکہ اسی حکومت اسحاق ڈار صاحب ہی کی شاید انہوں نے ہی کی تھی شروع، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم بھی کچھ شور مچاتے رہے، کچھ لکھتے بھی رہے، خط و کتابت بھی ہوئی کہ یہ جو ہے چیز نہیں رکنی چاہیے، یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے۔ یہ جب تک ایکٹیو ٹیکس پہ لسٹ لوگوں کو سامنے نہیں آتی اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے، یہ ٹیکس کی صورتحال ایسی ہی رہے گی۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر واحد صاحب، چونکہ بات ہو رہی ہے بجٹ کی، تو بجٹ سازی کا عمل کیسے مکمل ہوتا ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس میں پھر شفافیت کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، پھر اس پہ چیلنجز بھی آ جاتے ہیں، تو اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ جب ہم بات کرتے ہیں بجٹ کی، جیسے سر نے بھی اس میں تذکرہ کیا، ایکچولی بجٹ جو ہوتا ہے وہ قوموں کے ویژن کو ڈپیکٹ کرتا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے۔ جی بالکل، لازمی نہیں ہوتا کہ جیسے سر نے کہا کہ ہمیں ریونیو سائڈ کو بڑھانا چاہیے، ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہے ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جیسے اس وقت ہمارا جو بجٹ ہے اس میں بہت زیادہ سبسڈیز دی جا رہی ہیں جو شاید عوام تک بھی نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ 1.5 ٹریلین روپیز کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہم نے پینشنز کے حوالے سے دیکھا وہ ابھی 1.1 ٹریلین کراس کر چکی ہے۔ تو جو بجٹ ہے پاکستان میں، جو بجٹ ہے یہ کوئی انکلوسیو پروسیس کے تھرو نہیں ہوتا ہے، یہ انکریمنٹل بجٹ ہے۔ انکریمنٹل بجٹ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال اگر 10 ٹریلین آؤٹ لے تھا تو اس سال اس کو 11 ٹریلین کر دیا جائے، 10% انکریز کر لیں، 5%۔ جی بجٹ اس وقت میننگ فل ہو جاتا ہے جب آپ زیرو بجٹنگ کرتے ہیں، جب آپ ایکٹیویٹی بیس بجٹنگ کرتے ہیں، پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ بس اس سال اگر 10% ہے، اپنا 10 ٹریلین ہے تو اگلے سال ہو سکتا ہے وہ اگلے سال 9 ٹریلین پہ آ جائے، کیونکہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، ادارے ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں، جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے جو آپ بات کریں؟ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہوتا ہو، لیکن ترقی پذیر ممالک میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جب کوئی چیز کی جاتی ہے تو پہلی دفعہ ہی کی جاتی ہے، ٹھیک، مطلب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ پہلی دفعہ، ہاں یس آف کورس، جی پہلے سے اگر آپ وہ کام کر کے ہوں تو وہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا۔ ہر بندہ، ہر ادارہ، ہر ملک کوئی نہ کوئی کام پہلے سے کر کے نہیں ہوتا، پہلی دفعہ اس کو کرنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی کام۔ اس وقت جو ہمارا بجٹری پروسیس ہے جہاں سے بھی ہم دیکھ لیں، اور دوسرا اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ اگر یہ جو بجٹ کے اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں نا جی اسپیچ میں، اگر یہ مینٹین رہیں تب بھی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگلے 3-4 مہینوں میں پھر چینج ہو جائیں گے، ایک سپلیمنٹری آ جائے گی۔ جی جو انویسٹر آتا ہے نا کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، جب وہ ریٹرن آن ایکویٹی کیلکولیٹ کرتا ہے تو اس نے تو دیکھا تھا 2024 کے جون کے جو اعداد و شمار تھے، جی لیکن جب وہ سپٹمبر میں پہنچتا ہے تو کچھ اور ہو جاتے ہیں، نئی ریفارمز آ جاتے ہیں، کچھ اور ٹیکس انکلوڈ کر دیے جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر اس کے وہ والے کیلکولیشن تو رہتے نہیں ہیں۔ لیکن جو نئے ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں تو آپ ایویلویشن ایسے کرتے ہیں کہ وہ فیکٹرز آپ کے ذہن میں بیفور ہینڈ ہونے چاہیے نا؟ نہیں، اچھا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر بجٹ پاس ہو جائے تو وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے، اس کو بار بار جب چینج کرتے ہیں
جب وہ چینجنگ ہوتی ہے ظاہراً تو وہ نظر نہیں کوئی اس کے افیکٹ آ رہے ہوتے، لیکن جو انویسٹر ہے، جو مارکیٹ ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے فارکاسٹنگ کی ہوتی ہے، جو ان کے جو میئرز بنائے ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ جو ہمارا بجٹری پروسیس ہے وہ جیسے آپ بات کریں انکلوسیو نہیں ہے، اس میں بہت ساری پارٹیسپیشنز نہیں ہیں، یا اس میں کوئی بیس لائن نہیں ہے کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے، کن ایکٹیویٹیز کو رکھنا چاہیے، کن ایکٹیویٹیز کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اس دفعہ اچھا ہم بات کرتے ہیں ٹیکس، سر نے جیسے کہا ٹیکس ریٹ بڑھائی رکھتے ہیں ہر دفعہ، ٹیکس بیس نہیں بڑھا پاتے ہیں۔ پھر اچھا ٹیکس بیس بڑھ بھی جائے تو پھر اگر آپ کی ایکسپینڈیچر سائڈ کی یوٹیلائزیشن بہتر نہیں ہے تو وہ جتنا بھی بڑھاتے رہیں گے تو وہ کم ہوتا رہے گا۔ تو دونوں طرف سے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اس کو انکلوسیو بنائیں، اس کی جو آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہے وہ سامنے رکھ کے، اس کے لیے بہت ساری دنیا میں طریقے ہیں۔ ٹھیک، اچھا مختار صاحب، جب بجٹ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے اتنے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے ہیں، غیر ترقیاتی کاموں کے لیے اتنے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے ہیں۔ یہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی میں فرق آپ کیسے کریں گے، کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ فرق ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی بہت اچھی تقسیم نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، لیکن شاید ضروری ہے، مطلب روزمرہ کام چلانے کے لیے، اور کچھ براڈ کیٹیگریز ہم کریٹ کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک ہسپتال پہلے ہی بنا ہوا ہے، اب آپ نے اس میں دوائیاں دینی ہیں، ڈاکٹروں کو تنخواہیں دینی ہیں، اس کی ریپیئر مینٹیننس ہونی ہے، اس کے کوئی اور خرچے ہوں گے جو آپ نے کرنے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کا فیول دینا ہے، بیڈ شیٹس بدلنی ہے۔ تو یہ ہے کرنٹ بجٹ، یہ وہ بجٹ ہے جو آپ کہتے ہیں جس کو کہ ہاں یہ کرنٹ بجٹ ہے، یہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہے؟ آپ نے نیا ہسپتال بنانا ہے، آپ نے نیا اسکول بنانا ہے، آپ نے نئی سڑک بنانی ہے، تو یہ عام طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ شمار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات میجر ریپیئرز کو بھی جو ہے کہ کسی ہسپتال کی بہت ہی بری حالت ہے اسکول کی، اور اس کی آپ نے میجر ریپیئر کرنی ہے، تو اس کو بھی آپ ڈیولپمنٹ بجٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تقسیم کام چلانے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ہم اس کو اس طرح سے سیریسلی لے لیتے ہیں کہ اس عمل میں ہم نقصان کرتے ہیں۔ تو ہم مثال کے طور پہ ہمارے پالیسی میکرز یہ کہیں گے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ بہت بڑھا دیا ہے، کرنٹ بجٹ ہم نے کم کر دیا ہے۔ اچھا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کرنٹ بجٹ اب آپ نے کم کیا ہے تو کیا کم کیا ہے؟ کیا اسکول میں بچوں کو کتابیں دینا بند کر دیا ہے؟ صحیح۔ کیا آپ نے ایک ہسپتال کی ریپیئر اور مینٹیننس کا بجٹ کم کر دیا ہے؟ کیا ایک ہسپتال میں آپ نے دوائیوں کا بجٹ کم کر دیا ہے؟ تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو کرنٹ بجٹ آپ کا کم تو ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے ہاں یہ جو ایک عام منترا ہے کہ کرنٹ بجٹ کم کیا جائے اور ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کرنٹ بجٹ کو کم ضرور کرنا چاہیے، لیکن وہاں پہ کم کرنا چاہیے جہاں پہ واقعی اس کی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ بڑی بڑی گاڑیاں نہ خریدیں، ضرورت جو ہے اتنی گاڑی خریدیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے BMW خریدنے کی اور مرسیڈیزیں خریدنے کی؟ نہ خریدیں۔ بڑے بڑی آپ 4,000 5,000 cc گاڑیاں خریدتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنرز پہ بچت کریں، ہسپتالوں میں نہیں، دفتروں میں۔ تو ہمارے وہ خرچے ضرور کم ہونے چاہیے، لیکن کرنٹ سائڈ پہ کافی سارا بجٹ ہے جو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک تھانے کو مثال کے طور پہ آپ کو پورا بجٹ دینا چاہیے انویسٹیگیشنز کے لیے، تاکہ وہ لوگوں سے نہ کہیں کہ آپ جو ہے ہمارے لیے گاڑی ارینج کر کے لے کر آؤ، چونکہ یہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اسکولوں کو زیادہ کرنٹ بجٹ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے براڈ کیٹیگریز، کرنٹ بجٹ اور ڈیولپمنٹ بجٹ۔ ڈیولپمنٹ بجٹ پہ سائڈ پہ بھی ہمیں بہت احتیاط سے اپنی پرائرٹیز کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں بعض اوقات ہم بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس کی شاید ضرورت اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ شو شاہ کے لیے ہوتے ہیں یا ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی بہت احتیاط سے، مثال کے طور پہ ہماری اس وقت ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بہت بڑی پرائرٹی صحت اور تعلیم ہونا چاہیے۔ سڑکیں بھی ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایک بیسک انفراسٹرکچر بجائے اس کے کہ اس میں بھی ہائی فائی پروجیکٹس۔ اب دیکھیں شہروں میں ہم نے میٹروز بنا دی ہے، اچھا وہ ٹھیک ہے، کسی سٹیج پہ یہ بننی چاہیے، لیکن میٹرو کا یہ پورا ایک اتنا ایکسپینسو انفراسٹرکچر بنانے سے پہلے ضروری تھا کہ آپ بسوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ ایک بس کو جانے میں 10 منٹ زیادہ لگ جاتے، لیکن لوگوں کے پاس ایک آپشن تو ہوتا کہ جی میں بس پہ بھی جا سکتا ہوں۔ لیکن ہم نے کہا جی نہیں، ٹائم بچانا ہے اور آپ ایک 50 ارب روپے کی ایک میٹرو بس بنا دیں، یا ایک 150 ارب یا جتنا بھی اس کا بجٹ ہے کہ ٹرین چلا دیں۔ تو ہمیں پرائرٹیز کو دیکھنے کی بات ہے، اور یہ پرائرٹیز تب ٹھیک ہوں گی جب اس پہ مشاورت ہوا کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ایک رہنما کو خیال آیا اور اس نے اس پہ کہا کہ بس یہ کر دو، کیونکہ اگر مشاورت ہوگی تو پھر کاؤنٹر ویوز بھی آتے ہیں،
دوسرے پرسپیکٹیوز بھی آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. صحیح. ایک لوگ دوسری پرائرٹیز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ اس کی بجائے اگر یہ کام کر لیں گے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا. بالکل کیونکہ صحیح. الٹیمیٹلی لوگوں کا فائدہ شوڈ بی دا کرائٹیریا ٹھیک. کہ لوگوں کا فائدہ کس میں ہو رہا ہے. صحیح. اچھا عامر صاحب مشاورت کی بات کر رہی ہے مختار صاحب نے, تو اب اگر ہم شہریوں کی بات کریں تو شہری بجٹ سازی کے عمل میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں, اور آنے پاکستان کتنا تحفظ انہیں فراہم کرتا ہے, کیا ان کے حقوق شامل ہیں اس چیز میں؟ شہری پاکستان کے بجٹ میں بالکل حصہ نہیں لے سکتے, اور آئین پاکستان ان کو بالکل کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے. دیکھیے, نہ تو فنڈامنٹل رائٹ کا جو چیپٹر ہے اس پہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے, اور نہ جو پرنسپل آف پالیسیز اس پہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے. ایک میکسیمم ہمیں ایک 19A ملتی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کی, جس کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ انفارمیشن لے سکتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. لیکن یہ بھی پھر اس وقت کے جب رائٹ ٹو انفارمیشن رجیم ابھی ویک ہے پاکستان میں. گو لیجسلیشن ہو چکی ہے پروونشل لیول پہ بھی, فیڈرل لیول پہ بھی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ویک ہے. اور پھر اس ویک امپلیمنٹیشن کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے انفارمیشن اگر ملتی بھی ہے تو ڈیلیڈ انفارمیشن ہوتی ہے, اور بعض کا اتنی ڈیلیڈ ہوتی ہے کہ اس کی شیلف لائف اس انفارمیشن کی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بالکل گنجائش نہیں ہے. شہریوں کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کا اسٹیپ لیا جاتا ہے تو وہ بھی شاید کوئی اتنا جو ہے وہ سسٹین نہیں ہے. زیادہ تر اسٹیپس ہیں وہ ڈونر بیسڈ لیے گئے ہیں. جب وہ ڈونر فنڈنگ ہوتی ہے تو اس طرح کے اسٹیپس ہو جاتے ہیں, جب ڈونر فنڈنگ نہیں ہوتی تو اس طرح کے اسٹیپس نہیں ہوتے. ہمارے ہاں گورنمنٹ سرکل میں جو شہریوں کی پارٹیسپیشن ہے اس کا ایک بڑا ڈفرینٹ ویو ہے. گورنمنٹ لیول پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر بجٹ ریلیز ہونے سے کوئی 15 دن پہلے ہم ایک چیمبر آف کامرس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیمینار کر لیں گے تو وہ سٹیزن پارٹیسپیشن ہو جائے گی اس میں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. 15 مئی یا مئی کے آخر میں یا مئی کے شروع میں جو سیمینار ہو رہا ہوتا ہے, پری بجٹ سیمینار جس کو کہتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو پرپوزلز ہیں بجٹ کی وہ بن چکی ہوتی ہیں. میں پچھلے کچھ سالوں کے تجربے سے جو بھی سیکھا ہوں میں بجٹ کے اوپر کام کرتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ اگر سٹیزن پارٹیسپیشن کرنی ہے اگر کہیں پہ, تو وہ جو ہے وہ انڈیویجول منسٹری اور ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہوگی. کیونکہ جب یہ پرپوزل جاتی ہیں, جب یہ فنانس منسٹری سے بجٹ کا سرکولر جاتا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو یا منسٹریز کو کہ آپ اپنی پرپوزل بھیجیں, اس وقت ہر منسٹری یا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے کرے, سیمینار کرے, لوگوں کو بلائے اور ان سے اس وقت پوچھے کہ ان کی کیا رائے ہے. یہ جو منسٹر آف فائنانس اینڈ میں کرتی ہے اس کا کوئی نہیں. اگر منسٹری جو ہے وہ یہ سارا ڈاکیومنٹ جو دستاویزات ہیں بجٹ کی اگر وہ ویب سائٹ پہ ڈال دیں اور لوگ اس کو گو تھرو کر لیں تب تو اس کا امپیکٹ آتا ہے پازیٹیو. وہ تو ویب سائٹ میں ہوتی ہے, لیکن اس کے اپنے ایک ایشو ہیں, اور اس کو دیکھ کر بھی سر کوئی وہ اپنی آراء نہیں دے سکتے. اب ایک مثال میں آپ کو بیتی سنا دیتا ہوں. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے یہاں فیڈرل لیول پہ جو ہے جس دن بجٹ ریلیز ہوتا ہے اس کے اگلے دن کچھ سلیکٹڈ ڈاکومنٹ ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. ہاں جی, سارے نہیں آتے. جی بالکل. جس میں ڈیمانڈ فار گرانٹس ہے اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں ہیں. تو میں نے کہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے تو فون کیا, وہ نیچے نمبر بھی لکھا ہوتا ہے فار ریفرنس. تو میں نے وہاں پہ فون کیا اور میں نے ان سے عرض کیا جی کہ یہ کچھ ڈاکومنٹ تو آپ نے اپلوڈ کر دیے ہیں, یہ فلانا ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو نے کہا جی کہ وہ ڈاکومنٹ تو پھر ہم بعد میں کریں گے جب بجٹ اپروو ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی وہ بجٹ اگر آپ بعد میں اس کو اپلوڈ کریں گے تو سول سوسائٹی اپنا کس طرح سے رسپانس دے گی, انپٹ کیسے دے گی. بالکل. تو وہ مجھے نام نیچے مجھے ان کا یاد ہے لیکن میں لے نہیں رہا اس وقت نام ان کا. وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ کو کس نے کہا کہ یہ سول سوسائٹی کے کمنٹس کے لیے ہے یہ بجٹ جو ہے. میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہاں پہ وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو کیس ہے سٹیزن پارٹیسپیشن کا وہ مزید اسٹرانگ ہے. دیکھیے جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو پیپلز پارٹیسپیشن ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ لیول پہ تو ضرور ہوتی ہے, اور خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کا ایک پارٹ جو ہے انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے سٹیزن پارٹیسپیشن کے لیے کہ سٹیزن خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے وہ کس طرح سے کرنا ہے خرچ. لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی اس طرح سے نہیں ہے تو لوکل گورنمنٹ کے نظام میں لوگ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں پاتے. تو اس لیے مزید جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. اور پھر جو ہے جو بجٹ لٹریسی لیول ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کا
اس میں بھی جو ہے ٹھیک. وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. تو صحیح. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سٹیزن پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت اور ضروری سٹیزن ہے, پارٹیسپیشن ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہے ہمارے یہاں صحیح بنتا بات ہے. اچھا ڈاکٹر واحد, بجٹ کی ڈرافٹنگ میں جو ویل بیلنسڈ پالیسیز ہوتی ہیں ان کا کتنا پیوٹل رول ہوتا ہے, چونکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ انویسٹرز کو بھی اپنے ملک کے اندر لے کے آنا ہے, لیکن غریب طبقے کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. بہت شکریہ. ہم جب بات کرتے ہیں نا پارٹیسپیشن کی, دیکھیں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو ادارے ہیں ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, وہ انفلوئنس کرتے ہیں بجٹ میں, وہ اپنے مطابق پالیسیاں بھی بنواتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل. جو نہیں بن پاتی ہیں وہ عوام کے مطابق نہیں بن پاتی ہیں کہ عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے, اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ ساری عوام پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے یا لوگ نہیں, چند اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. جی, اس میں جو سب سے بڑا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ عوامی مطالبات, کہ آپ عوام جب متفقہ طور پہ کوئی مطالبے کرتی ہے, اور دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, جب آپ اس کے اوپر ٹرینڈ چلاتے ہیں, مطالبات کرتے ہیں, تو جو بجٹ بنانے والے لوگ ہیں تو ان کے اوپر پریشر بھی آتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سال دیکھیں جو جتنے بھی بجٹ سے پہلے, بجٹ کے بعد, یا پاکستان میں کبھی کوئی سوشل موومنٹ ایسی نہیں چلی جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے, ہمیں ہیلتھ چاہیے. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ وزیر اعظم چاہیے. جب آپ عوامی مطالبات نہیں آتے, عوام مطالبہ نہیں کرتی ہے, تو وہ کیوں دیں گے؟ تو ہمیشہ جب بھی ڈیمانڈ اس وقت پوری ہوتی ہے جب آپ پریشر بلڈ کرتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر کرتا ہے, باقی جو انویسٹرز ہیں, جو باقی ادارے ہیں, رینٹ سیکنگ ہو رہی ہے اس وقت, جیسے بینکنگ سیکٹر کو دیکھ لیں, انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے کہاں تک لے کے گئے ہوئے ہیں, وہ کسی پریشر کی وجہ سے لے کے گئے. جب عوامی مطالبات ہوں گے, عوام مطالبہ کرے گی, انہی لوگوں سے جب یہ ان کے سامنے آئیں گے تو مطالبات کو کتنا فیس سمجھتے کرتے کہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے؟ اگر آپ شہریوں کی شمولیت کے حوالے سے بات کریں تو کچھ منفی اثرات بھی تو آ سکتے ہیں نا. نہیں, دیکھیں پارٹیسپیشن میں کبھی کوئی منفی اثرات نہیں ہوتے. جب آپ لوگوں سے رائے لیتے ہیں, الیکشن بھی تو ہوتا ہے نا, عوام پارٹیسپیٹ کرتی ہے, تو کبھی اس کے منفی اثرات تو نہیں آئے. نہیں, اب بجٹ از بیسکلی نمبر گیم. اب عام جو لے مین ہے اس کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے روٹی ملنی چاہیے, کپڑا چاہیے, مکان چاہیے, وہ ان نمبروں کے چکر میں تو نہیں پڑتا, اس کو اتنا شعور بھی نہیں ہوتا. دیکھیں شعور ہے, ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کے کسی بھی آدمی سے پوچھیں کیا اس کو اچھی زندگی نہیں چاہیے, وہ کہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو, یہی میرا پوائنٹ ہے نا. نہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو اچھی زندگی نہیں ملے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس کو چینلائز نہیں کیا جا رہا تھا, ان میں شعور اس طرح کا اجاگر نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ وہ ان مطالبات کو کیسے ریپرزینٹ کرے. دیکھیں اگر ایک بجٹ کٹوتی ہوتی ہے ایجوکیشن کے بجٹ میں, ہیلتھ کے بجٹ میں, تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو پاتی ہے. لیکن اگر اب دیکھیں سبسڈیز ہیں, اس میں اگر کٹوتی ہوگی تو ایک پریشر گروپ جو سامنے تو نہیں آئے گا, بیک اینڈ پہ اپنا پولیٹیکل پارٹی کو اپنا ایک انفلوئنس کر کے اس کو بڑھوا لے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب بھی اب دیکھیں اسی طرح انویسٹر ہے اس ملک میں کیوں نہیں آتا ہے, جو سب سے بڑی وجوہات ہیں, ہماری پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے. جو آپ بات کر رہی تھی جو آپ ایک پالیسی بناتے ہیں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے نہیں, کیونکہ اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی ہوتی آپ لوگوں نے. پھر آپ جہاں سے فنڈ لینے جاتے ہیں, آئی ایم ایف ہے, باقی ادارے, جب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے, تو آپ نے کچھ لمٹ طے کی ہوئی ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان ایریاز کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, ہم ادھر کر کے آپ کو. یہ غلط تاثر ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے. آئی ایم ایف نے تو آپ کو ایک ٹارگیٹ دیا ہوتا ہے. آپ جن ایریاز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا. باقی جہاں آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں چپ اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہاں ایک انفلوئنس ہوتا ہے. ہمیشہ انفلوئنس جہاں ہوگا وہاں آپ اپنے وہ مطالبات بھی پورے کروا سکیں گے, وہی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا. چلیے اسی حوالے سے مختار صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں, چونکہ عامر صاحب نے کہا کہ عوامی شمولیت کے حوالے سے کچھ خاص امپیکٹ نہیں ہے اس کے اندر, یا وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے سارٹ آف, اور واحد صاحب نے یہ کہا کہ جی رکھتے ہیں, میٹر کرتی ہے. اگر ہم اس کو دونوں سینیریو کو لے کے چلیں بھی, میڈیا, سول سوسائٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے, چونکہ عوامی شمولیت بہت ضروری ہے بجٹ سازی کے عمل میں, کیونکہ ان کی آراء سجیشن سامنے آتی ہیں, زندگی انہوں نے گزارنی ہے اپنے, چاہے وہ بچوں کے معاملات ہو, تعلیم کے معاملات ہو, صحت سے ریلیونٹ چیزیں ہوں, وہ تو انہوں نے آگے لے کے چلنی ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا سٹینس ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہونا کیسے چاہیے, بیسٹ پریکٹس کیا ہے, اور پھر یہ کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں پہ بہتری کی گنجائش ہے. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گاؤں کے لوگ خود فیصلہ کریں کہ ان کی ضروریات کیا ہیں,
اور اگر ان کی 10 ضروریات ہیں، سڑک کی، بجلی کی، اسکول کی، جو بھی، تو ان کی 10 ضروریات میں سے ان سے پوچھا جائے کہ وسائل کم ہیں تو اگر اس سال میں کوئی ایک چیز کرنی ہو یا 2 کرنی ہو تو وہ کون سی ہوگی؟ تو وہ اپنی ضروریات خود بتائیں اور وہ اپنی ترجیحات بھی خود بتائیں کہ جی لیٹ سے ہمیں سب سے پہلے اسکول چاہیے، بجلی بے شک 2 سال بعد آ جائے، یا ہمیں سب سے پہلے بجلی چاہیے، اسکول بے شک 2 سال بعد آ اچھا جائے۔ مختار صاحب، لیکن اگر لوکل گورنمنٹ کو یہ ساری باتیں بتاتے بھی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اوپر جو ہیرارکی ہے اس کو یہ سب دیکھیں پیغامات میں یہ دیتے کہہ رہا ہوں؟ ہوں کہ مختلف سطحوں پہ، اب مقامی سطح پہ جب وہ اپنی پرائرٹیز بتائیں گے جی اور اپنی نیڈز بتائیں گے تو کچھ کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہوگا، کچھ کا تعلق پروونشل گورنمنٹ سے ہوگا، کچھ کا تعلق فیڈرل گورنمنٹ سے ہوگا۔ جی اچھا، تو لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پارٹیسپیٹری بجٹنگ کرنی ہے تو آپ کو گاؤں گاؤں میں یہ ایکسرسائز کرنی ہے، اور ایک گاؤں میں یونین کونسل کے لوگ کریں، جی بالکل وہ کریں اور وہ بتائیں پھر اپنوں کہ جناب یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہم سے ہے یونین کونسل سے، یہ 2 چیزیں ہیں ان کا تعلق ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہے، اور پھر باقی صوبے کی سطح پہ یا فیڈرل لیول پہ، لیکن ترجیحات کا تعلق تو کسی پروسیس سے ہو۔ اسی طرح سے ہر اسکول، ہر ہسپتال اپنا بجٹ بنائے، اور وہ بھی ایک مشاورتی طریقے سے بنائے، مطلب پیمز کو اپنا بجٹ بنانا چاہیے، اور یہ نہیں ہے کہ پیمز کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھ کے دفتر میں بنا دے اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مل کے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کوئی سال میں 1 2 3 نشستیں کرے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشاورت کے عمل کے ساتھ، اور اسلام آباد کے کچھ پرومیننٹ شہریوں کے ساتھ کہ جناب آئیں، ہم نے اپنے بجٹ کو ریویو کرنا ہے۔ دیکھیے اس عمل میں کیا ہوتا ہے، اس عمل میں ملٹیپل پرسپیکٹیوز ٹیبل پہ آتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ویوز ملتے ہیں، آپ کی فیصلہ سازی زیادہ انفارمڈ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر پیمز کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری یہ نیڈز ہیں اور ہماری یہ پرائرٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ 10 شہری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 10 شہری آپ کے معاون ہو سکتے ہیں، آپ کے سپورٹرز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس کم ہے۔ اچھا، اور تو یہ تو ہو گیا آئیڈیل کہ کیسے ہونا چاہیے، کہ ایک مشاورت کے عمل سے جس میں سول سوسائٹی بھی ہو اور ایک اوپن پروسیس ہو، کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو 20 ساتھ میں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوں۔ آپ لیٹ سے پیمز والے اپنا مشاورتی اجلاس کرتے ہیں تو وہ تو اس کو یوٹیوب پہ چلا بھی سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے باقی لوگ بھی دیکھ لیں کہ بحث گفتگو ہو کیا رہی ہے، مطلب اگر ہم سن رہے ہوں تو کیا پرابلم ہے؟ وہ اپنے ہسپتال کے معاملات ہی ڈسکس کر رہے ہوں گے نا، اور ہمارا ہسپتال ہے۔ میڈیا کیسے رول پلے کر سکتا ہے؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے کہ جب آپ نے پرائرٹیز طے کر لی ہیں تو اب ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ اسمبلی میں آئے تو اسمبلی میں ایک اچھی گفتگو ہو، اس پہ میڈیا میں اس پہ ایک اچھی گفتگو ہو، اور اگر ایک پروپوزلز بن کے لیٹ سے کسی ایک منسٹری نے اپنی پروپوزل کو 3-4 مہینے پہلے، دیکھیں بجٹ ہوتا ہے آئندہ سال کا، جی ہاں بالکل، تو اگر ہماری منسٹری آف ایجوکیشن نے آئندہ سال کا بجٹ، مطلب 2025-26 کا بجٹ اگر وہ جنوری تک بنا لیتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، چونکہ اگلے سال کا بجٹ ہے، آپ نے تخمینے لگانے ہیں۔ بالکل، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو جون کا انتظار کرنا ہے، تو اگر آپ نے جنوری تک بنا لیا ہے تو آپ اس کو ویب سائٹ پہ رکھ دیں۔ عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جون کے مہینے میں جا کے ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں، تو منسٹری آف ایجوکیشن آئندہ سال کا ڈرافٹ بجٹ جنوری میں بھی تو رکھ سکتے ہیں، بالکل، ہیلتھ والے جنوری میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس میں مانگیں، انوائٹ کریں پروپوزل۔ ایل انٹینشنز پھر اس کا مطلب ہے سامنے آتی ہیں آپ کے اس خیال پہ میں؟ میڈیا میں بات ہو نہیں، ایل انٹینشنز تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا اسٹرکچر ایسے بنا ہوا ہے، وہ ہم انوویٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم نہ وہ مطلب پروڈکٹس میں انوویٹ کرتے ہیں، نہ اپنے پروسیسز میں انوویٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں دنیا میں، اچھی مثالیں۔ آپ دیکھیے کہ مشاورت تو پارلیمنٹ سے بھی پوری نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیے ہمارے ساتھ اس دفعہ بجٹ کب پیش ہوا ہے، 12 کو یا 14 کو پیش ہوا ہے، 2 سال چھٹیاں تھیں، 2 دن چھٹیاں تھیں، پھر بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، ٹوٹل 15-16 دن میں بجٹ پاس ہو گیا۔ صرف سینٹ کی کمیٹی میں اسکروٹنی ہوئی ہے، سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں، اس کے علاوہ کسی کمیٹی کو نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا، اگر ایجوکیشن کا بجٹ ایجوکیشن کی کمیٹی کو دیا ہوتا تو وہ لائن بائی لائن اس پہ دیکھتے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کئی ادارے تو بند ہو جانے چاہیے، ہمارے ہاں کئی ادارے ایسے ہیں جو 50s میں بنے تھے، ان کی شاید آج کوئی افادیت نہیں ہے، ان کو بند ہو جانا چاہیے تھا۔ گوشت ادارے جو ہیں آپ کے، مطلب وہ بنے ہوئے ہیں، کام بھی کوئی خاص نہیں کر رہے ہیں، لیکن چلے جا رہے ہیں ہر سال ان کا بجٹ۔ اچھا، اس کے چونکہ ایک مفاد وابستہ ہو جاتا ہے، اس میں 20-30-50 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہ بند ہو، یہ چلتا رہے، بھلے اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ بالکل۔ اچھا، اگر وہ بند کر دیے جائیں تو آپ کی کچھ بچت ایکسپینڈیچر سائڈ سے ہوتی ہے۔ کئی ادارے ہیں جو صوبوں کے پاس ہونے چاہیے، فیڈرل لیول پہ ہیں، اگر یہ چلے جائیں تو آپ کو فیڈرل لیول کا بجٹ بیلنس کرنے میں ہیلپ ملے گی، لیکن وہ لائن بائی لائن اسکروٹنی کر کون رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا۔
कैबिनेट में एक हाई लेवल बजट चला जाता है, वो घंटा 2 घंटे बात करते हैं उस पर। पार्लियामेंट में आपके पास 12-14 दिन होते हैं, वो भी आधा पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है, कुछ छोटे मोटे हल्के के मसाइल डिस्कस होते हैं, कुछ मैक्रो इकनॉमिक के इश्यूज डिस्कस होते हैं। बिल्कुल। कोई डिपार्टमेंट का बजट या किसी मिनिस्ट्री का बजट तफसील में कभी आपको स्क्रूटनाइज होता हुआ नजर नहीं आएगा। मीडिया में भी बहुत सारी गुफ्तगू आप देखें, अगर आप उसको तज्जिया करें कंटेंट का, तो वो वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, मैक्रो इकनॉमिक, टैक्सेशन पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस पे जा रहा होता है। इस्लामाबाद का बजट कहाँ पे डिस्कस हुआ है? किसी स्कूलों का बजट किसी मीडिया में? या पिम्स का बजट कभी डिस्कस हुआ है? इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, क्या पिम्स का बजट कितना डिस्कस हुआ होगा? कोई मीडिया में कितनी खबरें उस पे आई होंगी? सही। तो ये हमारे मसाइल हैं जो। अच्छा आमिर साहब, वैसे बातें तो तल्ख थी लेकिन हकीकत में मबनी है। क्या करें, अब इसको हमने सॉर्ट आउट भी करना है, मसाइल का हल भी हमने निकालना है। अब हम चूँकि बजट साजी के अमल में शहरियों की शमूलियत के हवाले से बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई प्लेटफॉर्म्स दस्तयाब हैं या होने चाहिए? इस सिलसिले में आगे हमें क्या वे आउट निकालना चाहिए कि वाकई अगर शहरी अपना इसमें इनपुट देते हैं तो उससे एक तो आपकी इकॉनमी स्टेबल हो, दूसरी बात जो अननेसेसरी अखराजात हैं उनमें कमी आए? हाँ, 2 सवाल हैं आपके इस सवाल में। पहली बात तो यह है कि पार्टिसिपेशन किस तरह से हो। देखिए, पार्टिसिपेशन जो है वो सरकार ने पार्टिसिपेशन को कम करने के लिए एक मज़ीद जो है वो काम किया है। हमारे यहाँ नॉर्मली बजट का प्रोसेस मुख्तार साहब ने इशारा भी किया कि कहीं सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता था। जी बिल्कुल। अब पिछले 2 साल से ये, और वो जब बजट का प्रोसेस शुरू होता है तो वो एक बजट कॉल सर्कुलर इशू होता है फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री टू ऑल मिनिस्ट्रीज, और ये एक्चुअली वो पहला स्टेप होता है कि जब वो बजट का पता चलता है कि मुल्क में बजट का प्रोसेस बनने का शुरू हो गया है। ये डेट जो है ये ले गए हैं फरवरी में, यानी अब पाकिस्तान में पिछले 2 साल से जो बजट का लेटर है वो फरवरी में इशू हो रहा है, और अब हमारे पास सिर्फ ये 2 या 3 महीने हैं जिसमें बजट बनता है। इसी में आपने मशावरत करनी है, इसी में आपने जो है वो बजट बनाना है, इसी में आपने उसकी स्क्रूटनी करनी है। ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज जो हैं वो हर जगह पे हैं। बजट मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, बजट अप्रूवल में ट्रांसपेरेंसी के बहुत से इशू हैं, कुछ मुख्तार साहब ने उनके तरफ इशारा किया। बजट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किताबें हैं जो बजट की, उसमें ट्रांसपेरेंसी के हज़ारों इश्यूज हैं। जब तक, अच्छा इसके ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल पंजाब हुकूमत ने उसमें एक मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट बना दिया बजट की मॉनिटरिंग करने का। बजट की मॉनिटरिंग में भी सरकारी ही लोग हैं, बस सिर्फ ये 2 डिपार्टमेंट बना दिया आपने। एक सरकारी लोग कभी भी जो है ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, मिलजुल के ही काम करते हैं। वही लोग जो कभी इम्प्लीमेंटेशन में हैं वही मॉनिटरिंग में आ जाते हैं, वही लोग जो मॉनिटरिंग में हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन मॉनिटरिंग हो उसमें आवाम की जो है शमूलियत हो, सिविल सोसाइटी के अदारे, लोग जो बजट पे काम करते हैं उनको साथ बिठाएं और फिर मॉनिटरिंग करें। ये एक्चुअली जाके फिजिकल मॉनिटरिंग करते हैं प्रोजेक्ट को, देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो किस लेवल पे है, उसमें लोगों की शमूलियत हो, ताकि लोग जो है वो उसको देख सकें कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। एक तो ये है। ठीक। अच्छा वाहिद साहब, चूँकि इसी बात को हम आगे बढ़ा भी लेते हैं, चूँकि हम शहरी शमूलियत की बात करते हैं, आप समझते हैं कि अगर हम उनको ये राइट देते भी हैं कि आप बजट साजी के अमल में हिस्सा लें, उनके पास इतना इल्म होता है, शऊर होता है, महारत होती है कि वाकई वो अपना ऐसा इनपुट दें जिससे हुकूमती खर्चात में कमी मुमकिन हो सके? जब हम अवामी शमूलियत की बात करते हैं ना, तो अभी भी अवामी शमूलियत तो हो रही है। मैं फॉर एग्जांपल, बजट कौन बनाता है? सियासी लोग। ये कौन होते हैं? अवामी नुमाइंदे होते हैं। असल जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्ट्रक्चर का है कि जो वहाँ से जो उस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन होता है पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ तो सिर्फ ग्रुप का नाम है ना कि ये फलां ग्रुप है, उसके वो इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों को ट्रेन करता है। अब जो जमात इक़्तिदार में आती है तो उसके पास ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि ये अवाम के वोटों से आए होते हैं, जिनको ये स्किल्स भी हों, जिनकी कैपेसिटी भी हो, जो इन चीज़ों को एवेल्यूएट कर सके। प्रोसेस अब देखें, जैसे मॉनिटरिंग का सर ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन का कहा, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। बजट भी एक सेक्रेटरी जो फाइनेंस है उसके थ्रू बनता है। जब पार्लियामेंट में जाता है तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन को इस प्रोसेस का भी नहीं पता होता, इसके बनाने का। इनकी कैपेसिटी किसने बिल्ड करनी है? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। ये उस वक्त बिल्ड करेंगे जब आवाम
प्रेशर डालेगी नहीं कि देखिए हमारे ना, अब मुताबिक- आपके एमपीज हैं, एमएनएस हैं, उसके बाद आपका पूरा एक हायरार्की लेवल हायरार्की आता है, लेवल। ठीक है ना। जी। अगर अवाम के मसाइल हैं वो अपने इलाके हलके के जो भी नुमाइंदगान हैं उनको बताते हैं, वो एड्रेस करते हैं अपने मसाइल को, अगर वो उनके मसाइल ऊपर तक एड्रेस नहीं होते, ऊपर लेवल तक, तो वो मसाइल वहीं के वहीं जूं के तूं रह जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो अवामी नुमाइंदगी की हम बात कर रहे हैं, अवामी शमूलियत की बात कर रहे नहीं, हैं, उस- वो ग्रास रूट लेवल से हम बात कर नहीं, रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो मिनिस्टर फाइनेंस होता है ना, वो भी एक सियासी होता है, उसकी टीम जो होती है, कोर जो टीम बनाता है, वो भी सियासतदान ही होते हैं जो इलेक्ट होके आए होते जी हाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो खुद क्यों एवेल्युएट नहीं कर पा रहे होते, वो खुद क्यों नहीं मॉनिटर कर पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने कोई किसी, अब देखें, अब एक बंदे को इस दफ़ा अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दी जाती है, अगली दफ़ा उसको दी जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ, कभी बिल्कुल ऐसा ये होता है। देखा ही नहीं जाता कि इसकी ये कैपेसिटी है हाँ, कि जी, नहीं है। बिल्कुल। तो ये कौन करता है? ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। हम अगेन एंड अगेन कहते भी रहे हैं, इसको डिबेट भी करते रहे, तब तक नहीं हो सकता जब तक पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनको जी। ट्रेन किया जाए। फिर अगर एक मिनिस्टर फाइनेंस बनना है तो उसके साथ जूनियर एमएनएज लगा दिए जाएं जो उससे लर्न करे, जो Absolutely. सीनियर से। जी। फिर अगली दफा अगर वो कहीं इलेक्ट होके नहीं आता है या उस पार्टी का नहीं आता है तो दूसरी पार्टियों का जो लोग होंगे, ये कमेटियां क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि इनकी ट्रेनिंग हो। लेकिन वो तो एक सेक्रेटरी साहब आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और वो सुन के चले जाते हैं, सही। और खुद तो उसको एवेल्युएट नहीं करते। कभी असेंबली में भी उस पर डिबेट इतनी ज्यादा नहीं करते, उस कमेटी में भी उसके ऊपर कुछ सजेशंस नहीं देते। तो ये स्ट्रक्चरल इशू है असल में, पार्टिसिपेशन का इशू नहीं है। पार्टिसिपेशन तो है, ओपन है, पॉलिटिकल लोग ही बैठते हैं। सही। उनका प्रॉब्लम है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, विल नहीं है, और ये कैपेसिटी उस वक्त होगी जब पॉलिटिकल पार्टीज उनको ट्रेन करेंगी, और विल उस वक्त डेवलप होगी जब अवामी प्रेशर आएगा। अच्छा मुख्तार साहब, उन्होंने कहा ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एग्री करते हैं? देखिए, स्ट्रक्चरल मसला भी है। और देखिए, आपका जो पहले वाला सवाल था ना कि आम आदमी के पास तो नॉलेज नहीं होता, स्किल्स नहीं होती, हाँ। तो उसको कैसे पता होगा? देखिए, बजट क्या है? बजट के ज़रिए से आप लोगों की नीड्स को एड्रेस करते हैं और कुछ प्रायोरिटीज़ का तयन करते हैं कि लोगों की नीड्स क्या हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी आपको बता सकता है कि उसकी ज़रूरत क्या है। उसके गांव में अगर सड़क नहीं है तो वो बताएगा सड़क नहीं है। हाँ, ठीक। उसकी अगर बच्ची के लिए स्कूल नहीं है तो वो बताएगा मेरे पास स्कूल नहीं है, तो वो अपनी नीड बता सकता है। अच्छा, तो जब बजट मेकिंग के प्रोसेस में लोगों की नीड्स सामने रखनी होती हैं, फिर प्रायोरिटीज़ बतानी होती हैं, जी। तो नीड्स का तयन भी लोग करें बिल्कुल और ठीक। प्रायोरिटीज़ का तयन भी लोग करें, बजाय इसके कि हेड उधर बैठा एक मिनिस्टर या सेक्रेटरी या एमएनए ये फैसला करे कि लोगों की नीड्स क्या है। अच्छा, एमएनए भी लोगों का नुमाइंदा है, उसको चीज़ों को पता होता है और वो किसी हद तक हक की नुमाइंदगी अदा कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल मसला ये है कि जब एमएनए आता है या एमपी आता है असेंबली में, तो क्या लोगों से पूछ कर आता है कि भाई मैं बजट इजलास में जा रहा हूँ और आप बताइए क्या मैं बात करूँ जाके? आमतौर पे नहीं पूछा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ एक इलीट कल्चर है, लोग इस तरह से एंगेज नहीं करते। अच्छा, माजरत के साथ मुख्तार साहब, लेकिन ये भी देखा है कि अगर एमएनए आपके हल्के से अपॉइंट होकर चला गया असेंबली के अंदर, एक सड़क टूटी हुई है, और ये मतलब ये मेरे आंखों देखी बात है सारी, वो एमएनए भी इलेक्ट हो गए और अपनी मुद्दत भी वो चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। सड़कें वैसे टूटी हुई हैं, लाइट ख़राब है तो वैसे ख़राब है, सीडीए के अमले से रब्ता करें तो वो आने जाने की बात करते हैं, सैनिटरी के अपने मसाइल हैं, पानी के अपने मसले हैं। देखिए ना, अब जो एमएनएस का काम है या एमपीएस का काम है कि वो नुमाइंदा हैं और हक की नुमाइंदगी अदा करें, अपनी असम्बली में जाके, मुतलका असम्बली में जाके अपने हल्के के मसाइल की बात भी करें। उस टूटी हुई सड़क जिससे गुजर कर आए हैं और वो हस्पताल जो उनके इलाके में मौजूद है जिसमें दवाइयाँ नहीं है जी। या जिसमें डॉक्टर नहीं है, या बेसिक हेल्थ यूनिट जो बंद पड़ा है, जी। किसी बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर है तो फैसिलिटी नहीं है, और फैसिलिटी है तो डॉक्टर नहीं जी। है। तो ये बातें हमारी असम्बलियों में होनी चाहिए। कितनी हो रही हैं? क्या हमारे अरकान असम्बली हक की नुमाइंदगी अदा कर रहे हैं? तो एक मसला यहाँ पे है, ये बहरहाल उनका वहाँ पे मौजूद होना भी किसी हद तक अवाम की नुमाइंदगी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एडिक्वेटली हो रही है? हमारे यहाँ बजट साजी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी करती है। बहुत कम अवामी नुमाइंदों की शमूलियत होती है, सिवाय इसके कि वो कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स अपनी देते हैं। बजट इजलास के जरिए से उनकी नुमाइंदगी हो सकती है लोगों की, लेकिन मैंने पहले अर्ज किया कि सूबाई असम्बलियों में तो 4-5 दिन इजलास होता है, मरकजी लेवल पे 10-12 दिन होता है, आधा पॉलिटिक्स की नजर हो जाता है, बजट इश्यूज पे बात ही कम होती है। तो जरूर जमहूरी निज़ाम में लोगों की नुमाइंदगी होती है,
اگر سسٹم فنکشنل ہو اور اسٹرکچرل امپیڈیمنٹس کو ہم کسی حد تک اوور کم کر پائیں. ہمارا ایم پی حلقے میں جا کے اگر شادی بیاہوں ضرور اٹینڈ کرے, لیکن کبھی وہ لوگوں سے یہ بھی مشاورت کرے کہ جناب آئیں آج صحت کے مسائل پہ میرے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں صوبائی اسمبلی میں کیا جا کے بات کروں, تو پھر کچھ اسٹرکچرل مسائل, یہ نمائندگی, یہ پارٹیسپیشن بہتر ہونا شروع ہو سکتی ہے. بٹ دس از ون ایسپیکٹ آف اٹ, دیر کین بی ادر ویز آف ڈوئنگ اٹ. صحیح. اچھا عامر صاحب, بجٹ کی شفافیت کے حوالے سے جب ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں تو کرپشن میں کس حد تک کمی آتی ہے؟ چونکہ جب بجٹ کی بات کرتے ہیں آپ اسمبلی کے اندر تو بتاتے ہیں جی کے پی کے حکومت کے لیے اتنا ہے, بلوچستان کے لیے اتنا ہے, پنجاب کے لیے اتنا ہے, اور جب کام کی کارکردگی کی بات آتی ہے تو ہر کوئی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی ہمیں فنڈز ہی ایلوکیٹ نہیں کیے گئے, ہم کہاں سے یہ کام کریں, جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے شعبے تعلیم, صحت اور دیگر جو ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کا کیا سٹینس ہے؟ دیکھیے کہ جہاں تک بجٹ ٹرانسپیرنسی کی بات ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بجٹ ڈاکومنٹ کی ٹرانسپیرنسی ہے وہ بہت ضروری ہے. جب بجٹ ڈاکومنٹ ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون سے جو فنڈز ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں. جی ہمارے ہاں دیکھیے بلاک ایلوکیشن کا رواج ہے اور یہ پچھلے بہت سارے سالوں سے چلتا آ رہا ہے. بلاک ایلوکیشن اپنی شکل بدل کے آ جاتی ہے. پہلے بلاک ایلوکیشن تھی, شور ڈالا گیا کہ بلاک ایلوکیشن نہیں ہونی چاہیے, اب وہ ادرس کی مد میں لے آتے ہیں, اب وہ فاسٹ موونگ پروجیکٹ کی مد میں لے آتے ہیں. 100 جو ہے اسکول کا جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ پروجیکٹ بنا دیتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ کہ وہ 100 اسکول کہاں پہ ہوں گے, کہاں پہ بجٹ ریلیز ہوگا, کہاں پہ نہیں ہوگا. اور جب اس طرح کے بلاک ایلوکیشن ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکٹری کی مرضی ہوتی ہے کہ کس اسکول کو جو ہے وہ دے دے اور کس اسکول کو نہ دے. صحیح. سیکنڈلی ہمارے ہاں ریزلٹ بیسڈ بجٹنگ کا جو ہے وہ بڑے زور و شور سے رواج شروع ہوا, فیڈرل لیول پہ بھی, پنجاب میں بھی. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. ٹھیک. کوئی اتنا اچھا ڈاکومنٹ نہیں بنایا گورنمنٹ نے, میں نے دیکھا اس کو 2-3 سال ہو گئے پیچھے دیکھے, لیکن ڈاکومنٹ جیسا بھی ہے کبھی کسی نے اسکروٹنی کی کہ اگر رزلٹ بیسڈ بجٹ ہے تو پھر جب بجٹ کا ایئر ختم ہو گیا ہے تو دیکھیے کہ اس بجٹ سے جو آؤٹ کمز ہم نے سوچے تھے کیا وہ آؤٹ کمز جو ہیں وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. دیکھیے رزلٹ بیسڈ جو بھی کام ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. کیا آج تک اس رزلٹ بیسڈ بجٹ کے بیس کے اوپر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ طے ہوا تھا اور اس کے یہ آؤٹ کم طے ہوئے تھے, یہ آؤٹ کم نہیں آ سکے, کیوں نہیں آ سکے نا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے بجٹ کی ٹرانسپیرنسی میں. بجٹ کی ایگزیکیوشن میں جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں بجٹ, اس میں مزید جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں. خاص طور پہ جب تک بجٹ کے ڈاکومنٹ تو اب آ ہی جاتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا ویب سائٹ پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن جو اصل ڈاکومنٹ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کا وہ PC1 ہے. PC1 آپ سر مار لیں, آپ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی رائٹ ٹو انفارمیشن کی جو ہے ریکویسٹ ڈال دیں, PC1 آپ کو نہیں ملتا. کچھ کام کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے کچھ سالوں سے, وہ انہوں نے کچھ PC1 ڈالنے شروع کیے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے شروع کیا تھا, 2 سال بند کر دیا, اس سال پھر PC1 جو ہے وہ ڈالے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے نہیں ڈالتے. تو جب تک PC1 نہیں ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کرنا کیا تھا, پروجیکٹ ہے کیا تھا, اس کی کوالٹی کیا تھی, کتنے پیسے کس چیز کے اوپر لگنے تھے, اس کا ڈیزائن پیریڈ کیا تھا, پروجیکٹ جو ہے کتنے سال جو ہے وہ مینٹین رہے گا, اس کے بعد اس میں کچھ خرابیاں شروع ہوں گی, یہ عوام کو بالکل نہیں پتہ ہوتا. صحیح بات ہے, اگر اس کی اسکروٹنی ہو تو ہم بہتر ریزلٹس بھی لے سکتے ہیں. بھائی صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں, چونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ 65% جو ہے وہ یوتھ کے اوپر کمپرائز کرتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ سازی کا جتنا بھی عمل ہے اس میں یوتھ کا کردار کتنا کلیدی ہونا چاہیے, اور ان کے کردار کو, خواتین کی بھی اگر بات کریں تو ان کے کردار کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ چونکہ اسمبلی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مڈ ایج کے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم یوتھ کو یہ زیادہ ٹارگیٹ دیں, یوتھ کو ہم یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ان کو انگیج کریں ان تمام ایکٹیویٹیز کے اندر, تو پھر آپ کس طرح سے ہمارے ملک کی اکانومی بھی دیکھتے ہیں, اسٹیبلٹی بھی دیکھتے ہیں, اور جو ایک ٹیلنٹ ہے اس حوالے سے جو نئی پالیسیز مرتب وہ کر سکتے ہیں, سارے سینیریو کو آپ کیسے لے کے دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, یا اسٹیٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یوتھ کو چاہیے کیا, ٹھیک, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کو کیسے پالش کیا جائے, ان کی کیا ہے, ان کو کن چیزوں کی ضروریات ہیں, یا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کو ایک پورا ایکو فرینڈلی سسٹم بنا کے, کہ ایک ایکو سسٹم بنانا ہوتا ہے جس میں وہ کام کر سکیں, اسٹارٹ اپس بنا سکیں, جاب کریٹ کر سکیں, نئے وینچر بنا سکیں. یہ ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے.
اچھا یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کسی بجٹ کے تھرو آئے گا یا کسی سسٹم کے ذریعے، اس کی پورا پالیسی فریم ورک ہوتا ہے، پالیسیز بنائی جاتی ہیں، تب وہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ یوتھ کو، خواتین کو میں اسی اور طرف آ رہا لڑکوں کو لے کر آئیں، ان کو دکھائیں کہ بجٹ تیار کیسے ہو رہا ہے، پریزنٹ کیسے ہو رہا ہے، منظور کیسے ہو رہا ہے، وہ سارا جو ایک سسٹم ہے ان کے ذہنوں میں آنا چاہیے تاکہ اس کو وہ مزید بھی گو تھرو کرے اور سمجھ سکے چیزوں کو. نہیں، وہ اسی طرف میں آ رہا ہوں. تو یہ پورا جو فریم ورک بنتا ہے، جی اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے پیچھے ایک ویل انفارمڈ اور ریسرچ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں. جی پاکستان میں انفارچونیٹلی جو تھنک ٹینک ہیں وہ جسٹ بس ایک کچھ ایسے ہی دکھانے کے لیے ہیں. یہ ساری جو ڈاکومنٹیشن، یہ جو پالیسی گائیڈ لائن ہوتی ہے، یہ عام آدمی یا ایک ایم این اے یا فار ایگزامپل ایک ادارہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک تھنک ٹینک کا ایک فریم ورک ہوتا ہے. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اگلے 15 سالوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے پاس کون سا فریم ورک ڈیولپ ہونا چاہیے. جی جب ہم وہ تھنک ٹینک ڈیولپ ہوں گے، پھر وہی تھنک ٹینک اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھا جو ہم نے جو پچھلے 10 سالوں میں آپ کو ان پٹ دی تھی اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا تو اس کا کتنا، اور یہ جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ایسے کہہ دینا کہ ہم نوجوانوں کو بلا لیں، دکھا لیں بجٹ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ خود بھی اتنے ٹرینڈ نہیں ہوتے، ویل انفارم نہیں ہوتے چیزوں کے بارے میں. تو اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کسی ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ تھنک ٹینک یا جہاں سے ریسرچ بیسڈ آپ کے پاس کوئی چیزیں آئیں، جب وہ آتی ہیں تو اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے. وہ آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اس وقت جو پاکستان کا جو ویژن ہے، جی ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. کہیں اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، وہ چاہنا کیا کسی ایک بندے کی، وزیر اعظم کی، صدر کی خواہش سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی ریسرچ بیسڈ ڈاکومنٹ سے ہو سکتا ہے. وہ انفارچونیٹلی ہم جیسے آپ دیکھیں نا، سی پیک نے بہت شور مچایا تھا کہ سی پیک آ گیا. چائنیز نے اتنی ریسرچ کی، اس کے اوپر اتنی ڈیبیٹ کی. ان کے ایک ڈان میں بھی ایک سٹوری ایک پروفیسر صاحب نے لکھی تھی کہ پروفیسر ان کے کتنا کچھ لکھ رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے. ہم نے اس کو صرف گیم چینجر اور ان ناموں سے اناؤنس کر کے اس کو کیا کر دیا، رکھ دیا. اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ ہم کریں گے کیا، اس سے فائدے کیا لیں گے، اس کو سسٹینیبل کیسے کریں گے. آگے کلائمیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں، ہماری یوتھ ہے یہ کدھر جائے گی، یہ ان امپلائڈ ہے. 65% لوگ ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو اس کے لیے پورا ایک ویژن چاہیے اور اس ویژن کے پیچھے بہت بڑی تھنکنگ چاہیے اور ریسرچ بیس چاہیے. بالکل صحیح. اوپینین بیس نہیں چاہیے، ڈیٹا ڈریون ریسرچ ہو جس میں آپ ٹرینڈ ڈیولپ کریں کہ یہ ہمارے پاس اس وقت یہ ایشو ہے، جس کو ہم نے فورکاسٹ کیسے کرنا ہے اور اس پہ کون سی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، اگلے 30 سال ہم نے کیسے چلنا ہے. صحیح بات. تب یہ ہوگا کلیئر. ادروائز تو ہر 5 سال بعد، ہر 2 سال بعد آپ ایک خواہش کے اوپر، کسی کی چاہت کے اوپر ایک نئی پالیسی ڈیولپ کر لیں گے، لیپ ٹاپ دے دیں گے، کچھ کر دیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا. بہرحال ریزلٹ اورینٹڈ ہمیں کام کرنے ہیں، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہے. ریسرچ اورینٹڈ ہمارے پاس ڈاکومنٹ، ٹھیک، ریسرچ بیسڈ ہوں، صحیح، اس کی بیس پہ کوئی ویژن بنے گا. وہ ڈیٹا ڈریون ہو، اوپینین نہیں. ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ اوپینین لے لیتے ہیں، لوگوں کی رائے، جی یہ ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں کسی معاملے میں. پوائنٹ آ گیا آپ کا. بہت شکریہ مختار صاحب، عامر صاحب، ڈاکٹر واحد صاحب، اب تشریف لائے، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت شکریہ. بجٹ شفافیت اور بجٹ سازی میں شہری شراکت کے موضوع پہ ہمارے مہمانوں کی سیر حاصل گفتگو آپ نے سنی. ہم اپنے مہمانوں کے بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ناظرین کی معلومات میں یقیناً بے حد اضافہ کیا. بجٹ شفافیت اہم ہے کیونکہ یہ حکومت کو زیادہ جواب دہ بناتی ہے. جب حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات کے بارے میں شفاف ہوتی ہے تو عوام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا پیسہ کیسے اور کہاں خرچ کیا جا رہا ہے. یہ عمل حکومت کو ضائع ہونے والے اخراجات اور بدعنوانی کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. لیکن بجٹ شفافیت صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، شہریوں کو بھی بجٹ کے عمل میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. وہ بجٹ دستاویزات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عوامی فورم میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنے منتخب نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بجٹ اصلاحات کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے، بجٹ سازی میں شرکت صرف آپ کا حق نہیں بلکہ آپ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آپ کا فرض بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی. عوامی اہمیت کے ایسے موضوعات پہ مزید گفتگو یا اپنی رائے ہم تک پہنچانے کے لیے اسکرین پہ چلنے والے ذرائع سے ہم تک ضرور لکھیے.
ہم آپ کی آراء کے منتظر رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.